بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کے بعد سب سے زیادہ جس گناہ کی اسلام میں مذمت کی گئی ہے وہ سود ہی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 4 آیات 275، 276، 278، 279 سود کی حرمت و شناعت میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ آل عمران آیت نمبر 123 اور سورہ نساء آیت نمبر 160، 161 میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، سودی لین دین کے معاملے میں گواہ بننے والے اور سودی معاملے کو لکھنے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ مالی لین دین کے معاملے میں ایک فریق کی طرف سے ایسا اضافہ جس کا دوسرے فریق کی طرف سے کوئی عوض نہ ہو ربا ہے، جس کو اردو میں سود کہتے ہیں۔ اسی لیے قرض پر کسی طرح کا نفع اٹھانا سود میں داخل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مقروض اگر تم کو اپنی سواری پر سوار کرے تو یہ بھی قبول نہ کرو سوائے اس کے کہ پہلے بھی وہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کرتا رہا ہو۔ اس لیے بینک انٹرسٹ، انشورنس میں ملنے والا نفع، باؤنس پر ملنے والی زیادہ رقم اور آج کل رہن کے طور پر مقروض سے مکان اور کھیت حاصل کر کے اس سے نفع اٹھانے کا جو رواج ہے، یہ سب سود کی صورتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ سود کھانے والے قیامت میں آسیب زدہ شخص کی طرح کھڑے ہوں گے۔ تشریح لغوی معنی ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اوقات انسان پر جنات کا سوار ہو جانا ممکن ہے۔ یہ محض واہمہ نہیں، چونکہ سود خار مال و دولت کے حرص میں گویا حواس باختہ سا ہوتا ہے اور غریبوں اور مفلسوں کی کوئی فکر نہیں کرتا، اس لیے اس کو اسی کے مناسب سزا دی جائے گی جس سے وہ لوگوں کے درمیان کھلے عام پہچانے جائیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا یقیناً تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ تشریح سب سے اہم فرق تو سود اور تجارت کا یہی ہے کہ ایک کو اللہ نے حرام کیا ہے اور دوسرے کو جائز۔ دوسرے تجارت میں نفع کی امید بھی ہوتی ہے اور نقصان کا اندیشہ بھی، لیکن سود میں نفع متعین ہوتا ہے۔ تاجر نفع و نقصان میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اسی لیے تجارت کی بڑی فضیلت ہے اور سود خار نقصان کا خطرہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اس لیے سود اسی درجہ مذموم ہے۔ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ۔ تو جس کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ رک گیا تو جو پہلے لے چکا ہے وہ اس کے لیے ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ تشریح یعنی سود حرام ہونے سے پہلے جو سود لے چکا ہے وہ اب اس کی ملکیت ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو اب بھی سود لے وہی لوگ دوزخی ہے، وہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ۔ اللہ سود کو مٹاتے اور صدقات کو بڑھاتے ہیں اور اللہ ناشکر گنہگار کو پسند نہیں فرماتے۔ تشریح بظاہر سود سے مال بڑھتا ہے اور صدقہ سے کم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صدقہ سے برکت دیتے ہیں، آفتوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ سود خار کے یہاں بے برکتی ہوتی ہے اور طرح طرح کی آفتیں من جانب اللہ آتی ہے، اس لیے جتنا مال بڑھتا ہے اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ ان کو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. اے ایمان والو، اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود ابھی باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. اگر ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو تمہارا اصل مال تمہارے لیے حلال ہے. تشریح: اسلام میں سود کس درجہ سخت گناہ ہے وہ اس آیت سے ظاہر ہے کہ کسی اور گناہ کے بارے میں اس درجہ سخت لب و لہجہ اختیار نہیں کیا گیا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی گروہ سود لینے پر مصر ہو تو اس پر فوج کشی بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر وہ سود کو حرام ہی نہیں سمجھتا تو مرتد ہے، حرام سمجھ کر عمل سے انکار کرتا ہے تو ایسے لوگوں سے جہاد کا حکم ہے، جیسا کہ فقہا نے ان لوگوں سے جہاد کا حکم دیا ہے جو اذان یا جماعت ترک کرنے پر اتفاق کر لے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حربیوں سے بھی سود لینا جائز نہیں، کیونکہ جن لوگوں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کا سود باقی تھا وہ فتح مکہ سے پہلے کے معاملے پر مبنی تھا اور وہ اس وقت یقیناً حربی تھے. جمہور کا مسلک یہی ہے کہ نہ دارالاسلام میں سود جائز ہے نہ دارالحرب میں، نہ مسلمانوں سے جائز ہے نہ غیر مسلموں سے. ہندوستان اور اس جیسے ممالک اولاً تو دارالحرب ہے ہی نہیں، اور یہاں کے غیر مسلم معاہد ہے نہ کہ حربی، اور اگر دارالحرب مان بھی لیا جائے جب بھی سودی کاروبار جائز نہیں. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے. تشریح: یعنی نہ تم سود لے کر دوسرے پر ظلم کرو اور نہ اصل مال کی ادائیگی سے بھی انکار کر کے تم پر ظلم کیا جائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر کوئی مقروض تنگ دست ہے تو آسانی پیدا ہونے تک مہلت دینی چاہیے، اور یہ بات کہ قرض معاف ہی کر دو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو. تشریح: سود کا لین دین اسی لیے رواج پاتا ہے کہ اہل دولت غیر سودی قرض دینے کو تیار نہیں ہوتے. اگر لوگ قرض دینے لگے تو خود بخود سماج سے سود ختم ہو جائے، اسی لیے قرض دینے کی تاکید کی گئی اور تنگ دست مقروض کو مہلت دینے کی ہدایت فرمائی گئی، چونکہ سود خوار ایسے ہی لوگوں کی تنگ دستی سے فائدہ اٹھاتا ہے اور سود در سود لگاتا جاتا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا عمل یعنی عمل کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا. صدق اللہ العظیم.